وأمهات المؤمنين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز سامعین کرام، واجب الاحترام، قابل قدر حاضرین مجلس، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، علماء کرام، حفاظ کرام اور سننے والی میری ماں اور بہن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں آل نبی علیہ رسول سید مبین شاہ صاحب کہ جن کی کاوش سے، جن کی محنت سے آج یہ دوران محفل سے اور بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا اور 30 پارے اپنے دل کے اندر، 30 سپارے اپنے سینے کے اندر جنہوں نے ضبط کیے اور قرآن کے نور کو، قرآن کے نور سے جنہوں نے اپنے دلوں کو روشن کیا، قربان جاؤں ہر انبیاء کرام کا اللہ پاک نے اپنا کلام بھیجا۔ جبرائیل امین کلام الہی لے کر آئے، کسی پہ توریت نازل ہوئی، کسی پہ زبور، کسی پہ انجیل، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ قرآن پاک۔ جتنی کتابیں آئیں اللہ تعالیٰ نے کسی کتاب کا ذمہ نہیں لیا کہ ہم توریت کی حفاظت کریں گے، ہم انجیل کی حفاظت کریں گے، ہم زبور کی حفاظت کریں گے، نہیں۔ تو جس وقت اللہ پاک نے اپنے محبوب پر کلام پاک اتارا تو اللہ پاک نے فرمایا ہے میرے محبوب ہم نے آپ کی بھی حفاظت کرنی ہے قیامت تک، اور آپ کے اوپر جو قرآن پاک اترا ہے ہم نے قرآن کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے میرے محبوب یہ لوگ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، یہ آپ کو جو یہ منصوبے بنا رہے ہیں یہ منصوبے اپنے پایا تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے، ہم آپ کی حفاظت کرنے کا۔ پھر جب قرآن کی باری آئی تو اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظِينَ، کہ ہم نے قرآن پاک کو اتارا اور ہم قرآن کی حفاظت کرنے کا۔ 1400 سال پہلے اور آج، اور کیا مطلب؟ یہ اللہ کا کلام آپ کو دنیا کے جس کونے میں چلے جائے الحمد سے لے کر والناس تک ملے گا، جس میں کوئی ملاوٹ نہیں،
جس نے قرآن پاک کو ختم کرنے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کر دیا، لیکن یہ اللہ کی نورانی کتاب قیامت تک قائم اور دائم، اس لیے کہ اللہ پاک نے حفاظت کا ذمہ دیا۔ ہم خوش قسمت لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی محبوب کی امت میں پیدا کیا۔ اللہ چاہتے ہمیں پہلی امتوں میں بھی پیدا کر سکتے، لیکن یہ اللہ کا انعام ہے کہ ہم حضور کی امت میں، اور ہمیں امتی ہونے پر فخر ہے کہ ہم حضور کی امتی ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں قرآن دیا کہ جس قرآن کے بارے میں میرے آقا کریم کا ارشاد ہے کہ جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اس کو 10 لکھے۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے ڈگریاں تو بہت ہیں، ڈاکٹر کی ڈگری ہے، انجینئر کی ڈگری ہے، فلسفہ کی ڈگری ہے، پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے، سمتیں بڑی بڑی ہیں، لیکن ساری سمتیں جو ہیں جب تک جان ہے اس وقت تک، تو جب یہ جان نکل جائے گی اس وقت جو سمجھ کام آئے گی، اس وقت جو ڈگری کام آئے گی، وہ حافظ قرآن کو اس کا قرآن پاک حفظ کیا دنیا میں بھی اور قبر کے اندر۔ قبر کے اندر یہ ساری ڈگریاں ختم ہو جائیں، صرف ایک ڈگری محبت رسول اور محبت قرآن جو ہے یہ انسان کو قبر میں کام۔ تو بات قرآن کے حوالے سے ہو رہی ہے، غار حرا میں یہ قرآن اترا اور 23 سال تک یہ اترتا گیا، زیادہ حصہ دن میں اترا، تھوڑا حصہ رات میں اترا، مکہ میں اترا، مدینے میں اترا، عائشہ کے حجرہ میں اترا، بی بی فاطمہ کے گھر میں اترا، مدینہ کے بازار میں اترا، عرب کے صحرا میں اترا، ہر جگہ اللہ پاک نے اس قرآن پاک کو اتارا، اور 114 سورتیں 2400 مرتبہ جبریل علیہ السلام 2400 مرتبہ یہ قرآن پاک لے کر آئے۔ تو حضور کے صحابی حضرت دہی بن کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شکل میں آباد۔ پھر یہ قرآن خوش قسمت وہ لوگ کہ جب قرآن اترتا تھا تو میرے آقا کے صحابی دیکھ لیتے قلم کے ذریعے، کبھی قرآن کو پتھر پہ لکھا جاتا، کبھی قرآن کو چمڑے پہ لکھا جاتا، کبھی قرآن کو کھجور کی چھال پہ لکھا جاتا، کبھی اپنے محبوب کی قرآن کی حفاظت، اور یہ قرآن چلتا چلتا آج ہم تک پہنچا اور ہمارے حفاظ کے سینوں میں پہنچا۔ خوش قسمت وہ لوگ جو میرے آقا کے دربار میں بیٹھ کر درود پاک کا لکھنا بڑا جو ثواب ہے۔ جس کاتب نے قرآن لکھا، جس کاتب نے درود پاک لکھا، جب تک وہ قرآن رہے گا، جب تک وہ درود پاک رہے گا، کاتب کو اس کا ثواب ملتا ہے۔ تو قربان جاؤں حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شجیر بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابہ اکرام تھے جو قرآن پاک کو لکھا کرتے۔ تو اللہ پاک نے میرے آقا پہ جو سب سے پہلی سورت اتاری اقرا، اس میں اللہ پاک نے پڑھائی اور قلم کا ذکر کیا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم
علم الانسان ما لم یعلم، کہ جس نے انسان کو قلم کے ذریعے علم سکھایا، وہ چیز جو نہیں جانتا تھا اس کا بھی علم سکھایا۔ تو خود میرا تعلق جو ہے امامت خطاب تو میری ہے وکیل والا میں، اکثر لوگ مجھے جانتے ہیں، لیکن جب میں بچپن میں قرآن پڑھا کرتا تھا تو میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں بھی ایسی لکھائی لکھوں، کیونکہ میرے والد مرحوم جناب سید رحمت شاہ صاحب نور اللہ مرکزہ، وہ بڑے کاتب تھے اپنے زمانے کے، جنگ اخبار لکھا کرتے تھے سن 60 کے زمانے۔ تو جب میں والد صاحب کی لکھائی دیکھتا تھا میں بڑا خوش ہوتا تھا کہ میرے والد صاحب کیسا لکھتے ہیں، لیکن مجھے یہ جنون تھا کہ میں اللہ کا قرآن لکھوں۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ میں نے کتابت بھی شروع کر دی، اپنے استادوں سے مشق کرنی شروع کر دی، اردو میں بھی لکھا، عربی میں بھی لکھا، کوفی میں بھی لکھا۔ پھر ایک دفعہ جب میں لکھ رہا تھا تو مولا علی شیر خدا کی ایک جملہ میرے سامنے آ گیا، مولا علی شیر خدا کا ایک قول میرے سامنے آ گیا کہ الخط للفقیر مالو، الخط للفقیر مالو، الخط للامیر جمال، کہ خوش خط جو ہے یہ فقیر کے لیے مال ہے، امیر کے لیے جمال ہے، وللادیب کمال، اور ادیب کا کمال ہے۔ تو خوش قسمت وہ یہ نوجوان ہیں کہ جنہوں نے محنت کی، اللہ کے قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کر دیا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، ان کے جو والدین کا استقبال ہوگا وہ علیحدہ ہوگا، حافظ قرآن کا جو استقبال ہوگا وہ علیحدہ ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا کی ڈگری حاصل کرنے والے کسی کی شفاعت کرے، ڈاکٹر کسی کی شفاعت کرے گا، انجینئر کسی کی شفاعت کرے، نہیں۔ میرے آقا کریم کا ارشاد مبارک ہے کہ شہداء کا بھی بڑا مقام ہے، حفاظ کا بھی بڑا مقام ہے۔ تو کل قیامت کے دن شہید لوگ جو ہوں گے یہ بھی شفاعت کرنے والے ہوں گے، اور حافظ قرآن جو ہوں گے یہ بھی ہم گناہ گاروں کی شفاعت کریں۔ تو پھر وہ حافظ قرآن جس کے ماں باپ کا اتنا مقام ہوگا کہ ان کے سر پر نور کا تاج ہوگا، تو کہنے والے کہیں گے کہ یا یہ کوئی نبی ہے، یہ کوئی ولی ہے، یہ کون ہے کہ جس کے سر پر نور کا تاج ہے؟ ایک فرشتہ کہے گا نہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن پاک حفظ کروایا۔ ان بچوں کے والدین کا یہ مقام ہوگا، تو پھر ان بچوں کا کیا مقام ہوگا، اس حافظ و قاری کا کیا مقام ہوگا کہ جس کے دل میں یہ 30 سپارے۔ تو اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی، قرآن پاک سمجھنے کی اور قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم قرآن سے دور ہوں گے۔ پاکستان بننے سے پہلے جب ہندوستان تھا بڑی تحریکیں چلائی کہ قرآن کو ختم کر دیا جائے، انگریز نے بڑی تحریکیں چلائی، بڑے بڑے قرآن پاک کو جلایا گیا، قرآن پاک کو شہید کیا گیا، قرآن پاک کی بحرمتی کی گئی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ دلی کی جامع مسجد میں انگریز پولیس آ گئی اور بچوں کو مارنا شروع کر دیا، قرآن پاک کے نسخے باری سے پکڑے ان کو شہید کرنا شروع کر دیا، قرآن پاک کے نسخوں کو پیروں تلے روندنا شروع کر دیا کہ ہم قرآن کی بے حرمتی کریں۔ استاد محترم جو تھے اس نے کہا کہ تم قرآن کی بے ادبی تو کرتے ہو، لیکن یہ دیکھو کیا متفق زندہ رہے۔
کیونکہ انگریز بڑا سیانہ ہوتا ہے، سمجھدار۔ دلی کا لال چوک ہے، دلی کا لال چوک آج بھی بڑا مشہور ہے۔ ایک پادری روزانہ آتا، صبح کے وقت آ کر اپنی کتاب اپنے ہاتھ میں لے لیتا، کہتا یہ انجیل ہے، یہ ہماری کتاب ہے، یہ عیسائیوں کی کتاب ہے۔ اے مسلمانوں، تم بھی اپنا قرآن لے کر آؤ اور میں بھی اپنے انجیل لے کر آتا ہوں، تم بھی قرآن کو آگ میں پھینکو اور میں بھی انجیل کو آگ میں پھینکتا ہوں، جو جل جائے، جو کتاب جل جائے وہ جھوٹی، نعوذ باللہ۔ پادری کہتے ہیں جو عیسائیوں کا مولوی ہوتا ہے، جو عیسائیوں کا عالم ہے، اس کو پادری کہا جاتا ہے۔ تو جب ایک دن آیا، 2 دن آیا، 3 دن آیا، مسلمان بڑے پریشان ہو گئے کہ یہ ظالم کیا کہہ رہا ہے کہ تم بھی قرآن کو آگ میں جلاؤ پھینکو، میں بھی اپنی انجیل کو آگ میں پھینکتا ہوں۔ اس دور میں ایک بہت بڑے عالم شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر کبیر، ان کو پتہ چلا، وہ بھی آ، تو پادری سے کہنے لگے کہ ظالم، تو جو اپنی کتاب کو، انجیل کو کتاب میں آگ میں پھینک، لیکن ہم تو قرآن کو سینوں سے لگانے والے، ہم تو قرآن کو چومنے والے ہیں، ہم تو قرآن کا ادب کرنے والے ہیں، بھلا میں کوئی گستاخ بنوں کہ اپنی کتاب کو آگ میں پھینک دوں؟ فرمایا ایسا نہیں ہے، تو بھی تیار ہو جا